صرف 1 منٹ. ماں کی دعا کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے باپ کی دعا کے بارے میں سنا ہے؟ جب باپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بڑے بڑے معجزے وجود میں آتے ہیں. شرط یہ ہے کہ باپ کی دعا میں خلوص بھی ہو، اور باپ اپنی دعا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری کوشش بھی کرے، اور اولاد بھی اتنی سعادت مند ہو کہ وہ باپ کی دعا کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے. یہ ایک کہانی شروع ہوتی ہے پشاور کی، جہاں ایک مذہبی گھرانے کا ایک فرد تھا. اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا. ہر ایک کا اس نے کیریئر پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ کس کو میں نے تاجر بنانا ہے، کس کو عالم دین بنانا ہے، کس کو انجینئر بنانا ہے، اور کس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے. تو جس کے لیے باپ نے خواب دیکھا تھا ڈاکٹر بنانے کا، اس کو پھر اس نے اچھے ڈاکٹروں کی محفل میں لے جانا شروع کیا بچپن سے ہی، تاکہ اس کے ذہن میں شوق پیدا ہو جائے کہ ڈاکٹر لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں. اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. اور جب وہ بچہ چھوٹا تھا تو اکثر رات کو تہجد کے وقت باپ کے کمرے سے دعاؤں کی آواز آ رہی ہوئی تھی کہ وہ گڑ گڑا کر اور خدا سے بآواز بلند یہ دعا مانگتے تھے: میرے مولا، میرا یہ بیٹا ڈاکٹر بن جائے اور لوگوں کی خدمت کرے. نہ کوئی اتنے بہت زیادہ وسائل تھے، نہ کوئی بہت زیادہ کوئی امیر فیملی تھی، لیکن دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی یقیناً تھی. آج وہ بیٹا اس پورے ملک میں 15 سے زیادہ بڑے ہاسپٹل کا نیٹ ورک چلا رہا ہے. سال کے 50 لاکھ مریضوں کا بالکل مفت علاج ہوتا ہے. اور بالکل مفت سے مراد ہے کہ بالکل مفت، بالکل مفت. اگر کوئی آدمی افورڈ بھی کر سکتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ سرے سے کیش کاؤنٹر ہے ہی نہیں، کہ آپ کو جو دینا ہے جا کے ڈونیشن کے طور پہ جمع کرا دیے، بتا دیے گا کتنا صدقہ ہے اور کتنا زکوٰۃ، اسی طریقے سے ہم خرچ کر لیں گے. یہ معجزہ کیسے ہوا، یہ راتوں رات کیسے ہوا کہ جب وہ لڑکا گیا میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے تو باپ کی دعا اس کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی کہ مجھے ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کرنی ہے. تو اسی زمانے میں وہاں پہ ڈاؤ میڈیکل کے اندر اسٹوڈنٹ پیشنٹ ویلفیئر کی کوئی تنظیم بنی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ وہ لگ گیا، اور جس حد تک ممکن ہوتا تھا وہ غریب مریضوں کی امداد کے لیے پوری کوششیں کرتے تھے. ایک عجیب سا انہوں نے قصہ لکھا کہ لوگوں میں اس زمانے میں بلڈ دینے کا تصور ایک بڑا ہی خوف کا ماحول تھا. انہوں نے پوری کوشش کی، لوگوں کو آمادہ کیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر خون دینے والے پروفیشنل ہیروئنچی ہوتے تھے. اور ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو خون دینے سے روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے یہ خون دیا تو میں دیواروں سے ٹکراؤں گا اپنا، یہ چاہے میں مری کیوں نہ جاؤں. کہ ہم نے اس باپ کو سمجھایا کہ اسے خون دینے دیجیے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کو خون نہیں دینے دوں گا. ان کہا کہ آپ کی بہو مر جائے گی خون نہ ملا. کہیں گے مر جائے میں دوسری بہو لے آؤں گا، اپنے بیٹے کو خون نہیں دے دوں گا. اس حالات میں لوگوں نے پھر اویئرنیس کا کام کیا، لیبارٹری بنائی اور والنٹری ڈونرز کو اکٹھا کرنا شروع کیا. یہ انہوں نے میڈیکل سے شروع کر دیا تھا. اس کے بعد پھر کراچی میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا اتفاق سے بوری بازار کا. تو معلوم ہوا کہ شہر کے اندر کوئی ایمرجنسی کو نپٹنے کی صورت حال نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے طور پہ پھر تمام ساتھ مل جلا کے بعد میں ایک اچھی ایمرجنسی کا انتظام کروایا وارڈ کا، اور جس میں تقریباً اس دور کے لحاظ سے 36 لاکھ روپے خرچ آیا تھا، جس کا سب سے بڑا رقم جو تھا وہ اسکول کے بچوں نے اکٹھی کی تھی. بڑے ڈونرز تک نہیں آئے تھے، یا پھر ریزگاریاں تھیں 3 لاکھ روپے کے قریب، اور کچھ تھوڑے سے بڑے ڈونرز تھے. یہاں سے سفر شروع ہوا ہے. انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میں اپنے باپ کے خواب کو پورا کروں گا اور میں ایسا ہاسپٹل بناؤں گا جہاں کسی کو کوئی پیسے نہ دینے پڑے. لہٰذا آج یہ انڈس ہاسپٹل کا معجزہ آپ کے سامنے ہے، جہاں کوئی دل کا مریض ہو، کسی کو بڑے ہی کرونک ڈیزیز ہو جو لاکھوں روپے کا اس کا علاج ہوتا ہے، وہاں یہ سارا علاج مفت ہوتا ہے. کیوں؟ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا اخلاص دیکھ لے گا تو وسائل تو خود پیدا کرے گا. 2 قدم بڑھائیں تو صحیح، بھروسہ تو کریں. ہاں، یہ شوق نہ ہو کہ مجھے کوئی بڑا اس میں لوگ کہیں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس کو کیش نہ کریں، بلکہ اس کی آپ سمجھیے کہ وہ اپنے جو جذبے کو جو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو سنبھال کے رکھیں اگلی دنیا کے لیے. اگر آدمی ایسا کرے تو انڈس ہاسپٹل جیسے معجزے آج بھی ہو سکتے ہیں. تو آج کی میری گفتگو یہ تھی کہ بچوں کی کیریئر کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیں، اور بچپن سے ہی ان کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ ان کو کیا کام کرنا ہے اور وہ یہ کام کیوں کرنا ہے. صرف ڈاکٹر نہیں بننا ہے بلکہ قوم کی خدمت کرنی ہے. میرا آج کا پیغام صرف اتنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.